السلام علیکم۔ آج ہم قرآن کریم کی پہلی سورت الفاتحہ کی کچھ آیات پر غور و فکر کریں گے۔ وعلیکم السلام۔ جی، خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی وہ ابتدائی صفات جو بیان ہوئیں، رب، رحمان، مالک۔ اور پھر ان صفات کے جواب میں بندے کا وہ عظیم اقرار، ایاک نعبدو، یعنی ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ بالکل، اور یہ سمجھنا کہ ان صفات اور اس اقرار میں کیا گہرا ربط ہے۔ اور یہ بھی کہ دنیا میں جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے، کبھی بیماریاں، کبھی حادثے، کبھی ناانصافی، اس سب کے ہوتے ہوئے یہ صفات رب، رحمان، مالک، یہ کیسے سچ ہیں، یہ سمجھنا بڑا اہم ہے۔ جی، کیونکہ سورۃ الفاتحہ تو ام القرآن ہے، پورے قرآن کا خلاصہ۔ یہ خالق اور مخلوق کے بنیادی رشتے کو واضح کرتی ہے۔ اور آپ نے شروع میں ہی رب اور مالک کا ذکر کیا۔ ان دو صفات میں کیا خاص فرق ہے جس پر غور کرنا ضروری ہے؟ دیکھیں، یہ بہت بنیادی نقطہ ہے۔ رب کا مطلب ہے پالنے والا، پرورش کرنے والا، نشو و نما دینے والا، یعنی رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا۔ بالکل۔ اس میں یہ پہلو ہے کہ اللہ اس دنیا میں تمام نظام چلا رہا ہے، سب کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے۔ اچھا، چاہے کوئی اسے مانے یا نہ مانے۔ جی، چاہے معاشرے اس کے اصولوں پر چل رہے ہوں یا اپنے بنائے ہوئے قوانین پر، وہ سب کو رزق دے رہا ہے، ہوا، پانی، زندگی کی سہولیات۔ یہ اس کی ربوبیت کا کرشمہ ہے، ایک طرح کی ڈھیل، ایک مہلت۔ تو یہ دنیاوی پرورش کا پہلو ہو گیا، لیکن پھر فوراً بعد مالک یوم الدین آتا ہے، بدلے کے دن کا مالک۔ یہ کیسے جڑتا ہے اس سے؟ یہی تو خوبصورتی ہے۔ دنیا میں وہ رب ہے، وہ پرورش کر رہا ہے، مہلت دے رہا ہے، آزادی دے رہا ہے ایک حد تک، لیکن ایک دن آئے گا یوم الدین جب وہ اپنی مالکیت کا کامل اظہار کرے گا۔ مالکیت کا کامل اظہار، اس کا کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اس دن ساری آزادیاں، ساری مہلتیں ختم، صرف ایک قانون چلے گا، اللہ کا قانون، صرف اسی کی بادشاہی ہوگی۔ وہاں وہ رب کی طرح صرف پال نہیں رہا ہوگا، بلکہ مالک کی طرح حساب لے گا، جزا اور سزا دے گا۔ اچھا، تو دنیا میں ربوبیت اور آخرت میں مالکیت کا مکمل ظہور، یہ بیلنس ہے۔ جی، دنیا دار عمل ہے، وہاں ربوبیت غالب ہے تاکہ انسان عمل کر سکے۔ آخرت دار الجزا ہے، وہاں مالکیت غالب ہوگی تاکہ انصاف ہو سکے۔ یہ سمجھنے سے وہ سوال کچھ حل ہوتا ہے جو اکثر ذہنوں میں کھٹکتا ہے۔ کون سا سوال؟ یہی کہ اگر وہ رحمان ہے، اتنا مہربان، تو دنیا میں اتنی تکلیفیں کیوں ہیں؟ یہ بیماریاں، یہ قدرتی آفات، یہ معصوم بچوں کی تکلیفیں، کیسے سمجھے اسے؟ دیکھیں، یہ واقعی ایک حساس اور گہرا سوال ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ اللہ کی رحمت کے کئی پہلو ہیں، کچھ ہمیں سمجھ آتے ہیں، کچھ نہیں۔ جیسے وہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ خضر علیہ السلام کے کام بظاہر کتنے غلط لگ رہے تھے، کشتی میں سوراخ کرنا، بچے کو مار دینا، دیوار بنا دینا بغیر اجرت کے۔ ہاں بالکل، موسیٰ علیہ السلام بھی سمجھ نہیں پائے تھے۔ جی، لیکن بعد میں جب حکمت کھلی تو پتہ چلا کہ ہر کام میں گہری رحمت اور مصلحت تھی۔ تو اللہ کی رحمت ہمیشہ ہماری سطحی نظر میں نہیں آتی، کبھی تکلیف میں بھی رحمت چھپی ہوتی ہے۔ یعنی یہ تکلیفیں، یہ آزمائشیں، یہ اللہ کی رحمت کے خلاف نہیں؟ نہیں، یہ اس کی حکمت کا حصہ ہیں۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اور امتحان میں سختی بھی ہوتی ہے۔ پھر اصل اور کامل رحمت اور انصاف کا ظہور تو یوم دین پر ہونا ہے۔ اور وہ جو ناانصافی نظر آتی ہے، کبھی لگتا ہے کہ جو بے ایمان ہے وہ زیادہ کامیاب ہے، جو ایماندار ہے وہ پس رہا ہے، اس کو کیسے دیکھیں؟ یہ مالک یوم الدین یعنی عدل والے دن کے مالک ہونے سے کیسے مطابقت رکھتا ہے؟ یہ بھی اسی نقطے سے جڑا ہے۔ دنیا میں نظر آنے والی کامیابی یا ناکامی یہ حتمی فیصلہ نہیں ہے۔ اللہ کو رب ماننے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم اس کی ٹائمنگ اور اس کی حکمت پر بھروسہ کریں۔ اچھا، ہو سکتا ہے کسی کی دنیاوی کامیابی اس کے لیے آزمائش ہو یا استدراج ہو یعنی ڈھیل، اور کسی کی تکلیف اس کے گناہوں کا کفارہ ہو یا درجات کی بلندی کا سبب۔ اصل حساب، اصل انصاف وہ تو مالک یوم الدین ہی کرے گا۔ تو گویا دنیا کی تصویر دیکھ کر اللہ کے عدل پر شک کرنا درست نہیں، کیونکہ فائنل تصویر تو ابھی باقی ہے۔ بالکل، دنیا تو ایک چھوٹا سا حصہ ہے پوری اسکیم کا۔ رب ماننے کا لازمی تقاضا ہے کہ اس کی حکمت پر ایمان رکھا جائے، چاہے وہ فوری طور پر سمجھ نہ آئے۔ تو جب انسان اللہ کی ان صفات کو سمجھتا ہے، اس کی ربوبیت کو، اس کی رحمت کو، اس کی حتمی مالکیت اور انصاف کو، تب وہ پکار اٹھتا ہے ایاک نعبد،
ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ جی، اور یہاں ایک بڑی لطیف بات ہے۔ وہ کیا؟ یہ کہ ایاک نعبد اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہے جیسے عبادت کرو، نہیں، یہ بندے کا اپنا اعلان ہے، اپنا فیصلہ ہے، اپنا عہد ہے۔ اچھا، یعنی یہ انسان کی آزاد مرضی کا اظہار ہے؟ بالکل، اللہ نے انسان کو اختیار دیا، اپنی صفات بتائیں، کائنات میں نشانیاں دکھائیں، اور پھر انسان خود یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ میں صرف تیری ہی بندگی کروں گا۔ یہ اس کی عظمت ہے کہ اس نے ہمیں مجبور نہیں کیا بلکہ انتخاب کا موقع دیا۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اور اس لفظ نابد میں بھی کوئی خاص بات ہے؟ جی، اس میں بھی ایک نکتہ ہے۔ یہ فعل ہے، یعنی ورب، اسم نہیں ہے، جیسے عابد عبادت کرنے والا۔ ہم عبادت کرتے ہیں لیکن کیا ہمیشہ ایک ہی لیول پر کرتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کبھی زیادہ ہوتی ہے، کبھی کم، کبھی سستی ہو جاتی ہے، کبھی کوتاہی۔ بس، تو یہ فعل نعبد استعمال کر کے گویا اللہ تعالیٰ نے ہماری اس انسانی کمزوری کو ایکنالج کیا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہماری عبادت میں اتار چڑھاؤ آئے گا۔ اگر عابدون اسم ہوتا تو شاید مطلب ہوتا کہ ہم ہمہ وقت کامل عبادت گزار ہیں، لیکن نعبدو میں یہ رعایت ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں، کبھی آگے بڑھتے ہیں، کبھی پیچھے ہٹتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی ہماری کوشش اور نیت اہم ہے۔ جی، ہماری کمزوریوں کے باوجود ہمارا رخ اسی کی طرف ہے، یہ اقرار اہم ہے۔ اچھا، تو ہم نے یہ عہد کر لیا ایاک نعبد اپنی مرضی سے۔ لیکن ایک بات اور جو قرآن سے سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ یہ راستہ پکڑنے سے زندگی اکثر آسان نہیں ہوتی۔ ہاں، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ بظاہر تو لگتا ہے کہ اللہ کا راستہ اختیار کریں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا، مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ لیکن تاریخ دیکھیں، انبیاء کی زندگی، صحابہ کی زندگی، ایمان لانے کے بعد تو مشکلات بڑھ گئیں۔ بالکل، یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ قرآن کہیں یہ وعدہ نہیں کرتا کہ ایمان لانے یا عبادت کا راستہ اختیار کرنے سے دنیاوی مشکلات ختم ہو جائیں گی یا زندگی آسان ہو جائے گی، بلکہ اکثر الٹ ہوتا ہے۔ ایسا کیوں؟ دیکھیے، جب آپ ایک اصول پر چلنے کا فیصلہ کرتے ہیں، خاص طور پر اللہ کی بندگی کا، تو آپ کا ٹکراؤ ہوتا ہے ان طاقتوں سے جو اس کے خلاف ہیں۔ یعنی معاشرہ، رسم و رواج، کبھی کبھی اپنے قریبی لوگ بھی؟ جی، آپ کی ترجیحات بدلتی ہیں، آپ کا لائف سٹائل بدلتا ہے۔ جو چیزیں معاشرے میں عام ہیں ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے قابل قبول نہ رہیں، تو مخالفت تو آتی ہے۔ پھر اللہ کی طرف سے آزمائشیں بھی آتی ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ بندہ اپنے عہد میں کتنا سچا ہے۔ تو کیا یہ سمجھا جائے کہ مشکلات کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم صحیح راستے پر ہیں، یا یہ کہ ہم کچھ غلط کر رہے ہیں؟ نہیں، مشکلات بذات خود نہ صحیح ہونے کی دلیل ہیں نہ غلط ہونے کی۔ دیکھنا یہ ہے کہ مشکلات کیوں آ رہی ہیں اور ہمارا رد عمل کیا ہے۔ اگر ہم اللہ کے حکم پر چلنے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اور صبر و استقامت دکھا رہے ہیں تو یہ یقیناً ہمارے حق میں اچھا ہے۔ اچھا، اور اسی لیے ایاک نعبد کے فوراً بعد کیا آتا ہے؟ ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ بالکل، گویا بندہ کہہ رہا ہے، اے اللہ، یہ راستہ میں نے اپنی مرضی سے چنا ہے، تیری خاطر۔ مجھے پتہ یہ آسان نہیں، اس میں مخالفتیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، میں کمزور ہوں۔ اب اس پر چلنے کی طاقت اور ہمت بھی تجھی سے مانگتا ہوں۔ یعنی پہلے عہد، پھر اس عہد کو نبھانے کے لیے مدد کی درخواست۔ جی، کیونکہ یہ راستہ انسان صرف اپنی طاقت سے طے نہیں کر سکتا، یہ اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں۔ یہ کوئی کمزور دل کا سودا نہیں ہے، یہ ایک شعوری فیصلہ ہے جس کے لیے اللہ پر کامل توکل اور اسی سے مدد مانگنا لازم ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ سورۃ الفاتحہ کا یہ حصہ یہ ہمیں پہلے اللہ کی ربوبیت، اس کی وسیع رحمت اور اس کی حتمی مالکیت اور انصاف کا یقین دلاتا ہے۔ جی، پھر اس یقین کی بنیاد پر ہم اپنی آزاد مرضی سے صرف اسی کی بندگی کا عہد کرتے ہیں، ایاک نعبد۔ صحیح۔ اور پھر فوراً یہ احساس کرتے ہوئے کہ یہ عہد نبھانا مشکل ہے، ہم صرف اسی سے مدد مانگتے ہیں، ایاک نستعین۔ بالکل درست۔ یہ ایک مکمل نفسیاتی اور روحانی سفر ہے چند الفاظ میں، پہچان، پھر اقرار اور پھر استعانت۔ بہت خوبصورتی سے آپ نے یہ تعلق واضح کیا۔ اور آخر میں سننے والوں کے لیے ایک نقطہ چھوڑ جاتا ہوں غور کرنے کے لیے۔ جی ضرور۔ جب ہم ہر نماز میں دن میں کئی بار یہ عہد دہراتے ہیں، ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو کیا ہم نے کبھی ٹھہر کر سوچا ہے کہ اس عہد کا ہماری عملی زندگی پر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ گہرا سوال ہے۔ ہمارے روزمرہ کے فیصلے، ہماری نوکری یا کاروبار، ہمارے تعلقات،
ہم اپنا وقت اور پیسہ کہاں خرچ کر رہے ہیں؟ کیا ان سب میں یہ عہد جھلکتا ہے یا یہ صرف ایک زبانی کلامی بات رہ گئی ہے؟ واقعی یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا ہماری زندگی ہمارے اس دعوے کی گواہی دے رہی ہے؟ بس یہی سوال ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ آج کے گفتگو سے سورۃ الفاتحہ کے اس حصے کی گہرائی اور عملی پہلو بہت واضح ہوئے۔ میرے لیے بھی یہ گفتگو باعث مسرت رہی۔ شکریہ۔